اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ بنا ضرورت مسلمانوں سے بدظن ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، زیادہ بدگمانی رکھنے سے بچو، اس لیے کہ کچھ بدگمانیاں گناہ ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ فائدہ: یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، رقم 1/1572 میں۔ اس میں بھی بدگمانی سے خاص طور پر بھلے لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کی تاکید ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ کی ایک بدترین قسم ہے۔ اس کے علاوہ شرعی احکام اور سزائیں یقین پر لاگو ہوتی ہیں، صرف سوچ اور تصور پر نہیں۔ دوسرا، عام حالت میں ہر مسلمان کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا ضروری ہے، یا یہ کہ کوئی واضح ثبوت اس کے برعکس موجود ہو۔ مسلمانوں کو حقیر جاننا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں، اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق نہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور اپنے مومن بھائیوں کو عیب میں مت لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے خرابی ہے جو طعنہ دینے والا، عیب لگانے والا اور چغل خور ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھے۔ مسلم شریف۔ اور یہ روایت پوری تفصیل سے قریب ہی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے، گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔